بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فن اینڈ نالج میں خوش آمدید۔ ناظرین، کیا آپ ایک ایسے ملک کی سیر کے لیے تیار ہیں جہاں پر پر اسرار کہانیاں حقیقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جہاں ڈریکولا کی داستانیں صدیوں سے لوگوں کو خوف اور تجسس میں ڈالتی آئی ہیں، جہاں بلند و بالا پہاڑ، قدیم قلعے اور زیر زمین شہر موجود ہیں؟ آئیے چلتے ہیں یورپ کے اس انوکھے ملک کی طرف جسے دنیا رومانیہ کے نام سے جانتی ہے۔ رومانیہ یورپ کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ اس کے شمال میں یوکرین، مغرب میں ہنگری اور سربیا، جنوب میں بلغاریہ، مشرق میں مالڈووا اور مشرقی کنارے پر بلیک سی کا گہرا پانی پھیلا ہوا ہے۔ یہ ملک تقریباً 2,38,000 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اور اس کی آبادی 1,90,00,000 افراد پر مشتمل ہے۔ رومانیہ میں کارپیتھین پہاڑ رومانیہ کی پہچان ہے، جو اس کے دل میں پھیلے ہوئے ہیں۔ رومانیہ میں ڈینیوب دریا اس سرزمین کو کاٹتا ہوا بہتا ہے اور آخر کار بلیک سی میں جا کر گرتا ہے۔ یہ سرزمین قدیم زمانے میں ڈیشیا کہلاتی تھی۔ 106 عیسوی میں رومن سلطنت نے اسے فتح کیا اور یہاں اپنی تہذیب کے نقوش چھوڑے۔ قرون وسطیٰ میں یہ خطہ 3 ریاستوں میں تقسیم رہا: ولاشیا، مالدوویا اور ٹرانسلوینیا۔ رومانیہ کبھی عثمانی سلطنت کا حصہ رہا، کبھی ہنگری کے زیر سایہ رہا۔ 1859 میں ولاشیا اور مالدوویا نے متحد ہو کر یونائٹڈ پرنسپلٹیز بنائیں۔ 1881 میں رومانیہ میں بادشاہت کا اعلان ہوا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد ٹرانسلوینیا بھی اس کا حصہ بنا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کمیونسٹ نظام آیا اور 1989 میں رومانیہ ایک آزاد جمہوری ریاست کے طور پر ابھرا۔ آج یہ یورپی یونین کا حصہ اور اس کا رکن ممالک میں سے سمجھا جاتا ہے۔ رومانیہ کی سب سے مشہور شخصیت ڈریکولا ہے۔ ڈریکولا دراصل بلاڈ سوم تھا، جسے بلاڈ دا امپیلر کہا جاتا ہے۔ 1431 میں ٹرانسلوینیا میں پیدا ہوا۔ اس کے والد کو ڈریکل یعنی ڈریگن کہا جاتا تھا اور بیٹے کو ڈریکولا یعنی ڈریگن کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ بچپن میں وہ عثمانیوں کے دربار میں یرغمال کے طور پر رہا اور سلطان محمد فاتح، جس نے بعد میں قسطنطنیہ فتح کیا، اس کے ساتھ اکٹھے محلوں میں پرورش پائی، اور اس کا بھائی راڈو عثمانیوں کے قریب ہوا، لیکن ولاد نے ان کے خلاف نفرت پالی۔ 1456 میں ولاشیا کا حکمران بنا اور دشمنوں کو نیزوں پر چڑھانے کی سزا دینے لگا۔ ایک موقع پر اس نے 20,000 عثمانی سپاہیوں کو نیزوں پر چڑھا دیا۔ اس وقت کے عثمانی سلطان محمد فاتح نے اس کے خلاف مہم بھیجی۔ 1462 میں ولاد نے رات کے اندھیرے میں عثمانی لشکر پر حملہ کر دیا، لیکن آخر کار 1476 میں ایک جنگ میں عثمانیوں نے اسے مار دیا اور اس کا سر کاٹ کر استنبول سلطان محمد فاتح کے پاس بھیجا گیا۔ ولاد دا امپیلر کو افسانوں میں خون پینے والا ویمپائر یا ڈریکولا کہا جاتا ہے، اور وہ یوں ہمیشہ کے لیے ڈریکولا بن گیا۔ رومانیہ کا دارالحکومت بخارسٹ ہے، جسے مشرقی یورپ کا پیرس کہا جاتا ہے۔ یہاں موجود پارلیمنٹ پیلس دنیا کی سب سے بھاری عمارت ہے۔ براشوف ٹرانسلوینیا کا حسین شہر اور قرون وسطیٰ کی یاد دلاتا ہے۔ رومانیہ میں تقریباً 1300 کے قریب قلعے موجود ہیں۔ یہ یورپ کا قلعوں کا ملک بھی کہا جاتا ہے۔ رومانیہ کی قدرتی خوبصورتی، کارپیتھین پہاڑوں کی بلندی، ڈینیوب ڈیلٹا کا جنگلی حسن اور بلیک سی کے ساحل رومانیہ کو ایک جادوئی سرزمین بنا دیتے ہیں۔
یہاں سلینا ٹورڈا نامی ایک زیر زمین نمک کی کان ہے جسے ایک عجیب و غریب سیاحتی مقام بنا دیا گیا ہے۔ اس کے اندر کشتیوں، روشنیوں اور تفریح مقامات کے ساتھ یہ کسی زیر زمین دنیا کا بہترین منظر پیش کرتی ہے۔ رومانیہ کی آبادی کا تقریباً 81% مشرقی آرتھوڈکس عیسائی ہے، 6% رومن کیتھولکس ہیں۔ رومانیہ میں مسلمان صرف 0.3% ہیں جو کہ زیادہ تر ترک اور تاتار نسل سے ہیں، یعنی رومانیہ بنیادی طور پر ایک عیسائی ملک ہے۔ رومانیہ کی روایتی رقص کو ہورا کہا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ موسیقی، بانسری اور وائلن کی دھنوں کے بغیر نامکمل ہیں۔ رومانیہ میں پاکستانی اور بھارتی کمیونٹی کم تعداد میں ہے لیکن موجود ہے۔ پاکستانی زیادہ تر ریسٹورنٹس، ٹریڈنگ اور امپورٹ ایکسپورٹ کے شعبوں سے منسلک ہیں۔ بھارتی خاص طور پر آئی ٹی اور میڈیکل کے شعبے میں ہیں۔ یہ کمیونٹی زیادہ تر بخارسٹ اور بڑے شہروں میں آباد ہے۔ یورپی یونین کا حصہ ہونے کی وجہ سے یہاں آنے والے لوگ آگے یورپ کے دوسرے ملکوں تک کا سفر کرتے ہیں۔ رومانیہ کا انٹرنیٹ دنیا کے تیز ترین انٹرنیٹس میں شمار کیا جاتا ہے۔ رومانیہ کے پہاڑوں میں ایسے غار ہیں جن میں نئی نئی اقسام کی مخلوقات دریافت ہوئی ہیں۔ بکووینا کی بھاپ والی ٹرین کو یورپ کی سب سے دلکش ریل سفر کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ رومانیہ کا لو ٹنل ایک قدرتی سبز سرنگ ہے جو سیاحوں کو حیران کر دیتی ہے۔ ناظرین، رومانیہ ایک ایسا ملک ہے جہاں حقیقت اور افسانے ایک دوسرے سے گھل مل جاتے ہیں۔ یہاں ڈریکولا کی داستانیں، قدیم قلعے، بلند و بالا پہاڑ اور بلیک سی کے ساحل ایک ساتھ مل کر اسے دنیا کا انوکھا مقام بنا دیتے ہیں۔ یہ ملک ہمیشہ یہ سبق دیتا ہے کہ تاریخ چاہے کتنی ہی پر اسرار کیوں نہ ہو، قدرتی حسن اور انسانی محنت اسے دنیا کے نقشے پر ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ اگر آپ کو کبھی یورپ جانے کا موقع ملے تو رومانیہ کو ضرور دیکھیں۔ شاید یہ ملک آپ کو بھی اپنی کہانیوں میں کھو جانے پر مجبور کر دے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔